بہت شکریہ ولی شاہ جنہوں نے خیالی سوشلزم سے سائنٹیفک سوشلزم تک پڑھ کے ہمیں سنایا۔ اس کے بعد میں جاتا ہوں آگے۔ ہمارا ایک اور اداریہ ہے، نام نہاد مغربی اتحاد ٹوٹ گیا، جو کہ ہم نے اس بار زحمت دی ہے اپنے جنرل سیکرٹری کو کہ وہ پڑھیں، تو میں نجیب سربراہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور یہ مارچ کے میگزین میں اداریہ ہے، نام نہاد مغربی اتحاد ٹوٹ گیا۔ مغربی کیپٹلسٹ ممالک کے دارالحکومتوں میں تڑاپ تڑوپ جاری ہے، ترتھلی جسے کہتے ہیں۔ اہلکاروں کی سانسیں چھڑی ہوئی ہیں۔ ٹرمپ سیلاب نے دوسری عالمی جنگ کے بعد سے امریکہ کی جانب سے محفوظ کردہ ان کے کھیتوں کی منڈیروں میں سوراخ کر دیے ہیں۔ وہ ایک سوراخ بند کرتے ہیں تو کہیں اور سے سیلابی پانی رسنا اور پھر بہنا شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہ دنیا اب وہ دنیا نہیں جس کے ہم عادی ہو چکے تھے۔ بائیڈن کی مردم خوری کا ذائقہ تو وہی تھا جو مغربی صنعتی کیپٹلسٹ ممالک کا تھا، مگر ٹرمپ کی آدم خوری بالکل الگ ذائقے والی ہے۔ فاشسٹ ٹرمپ کیپٹلزم کے گرد لپٹے پردوں کو پرے پھینک گیا۔ ٹرمپ اور اس کے بیڑیوں کے غول نے کیپٹلزم کی اصل صورت دکھا دی۔ کیا عزیزی رشتہ داری اور کیا پڑوسی گیری۔ کیپٹلزم ان فیوڈل اخلاقی باتوں پر تھوکتا بھی نہیں، چنانچہ منافع اور منڈی کی ضروریات پر قائم ٹرمپ نے اپنے ہی اتحادیوں پر غرانہ اور اب تو کاٹنا شروع کر دیا ہے۔ سوویت یونین نے اپنے سوشلزم اور سرد جنگ کے ساتھ عدم اور کالعدم ہو گیا، اور اس کے مد مقابل کیپٹلسٹ ممالک کو بھی نئی صف بندیاں کرنی تھیں، مگر وہ ایٹمی امیر اور سپر پاور امریکہ کے سیاسی اور فوجی دسترخوان سے مفت جلیبیاں کھاتے رہے۔ اب جا کر امریکہ جاگ گیا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ تو سفید ہاتھیاں پال رہا ہے۔ مغربی ممالک کی حفاظت کے لیے مختلف جگہوں پر امریکی فوجیں موجود ہیں، بلا معاوضہ، بلا فائدہ۔ ان ممالک کے مزے تھے کہ سارا خرچہ امریکہ کا اور یہ مفت میں محفوظ۔ پولینڈ کے لخ ویلنسا کی طرح یوکرین میں ایک عدد زیلنسکی اچانک نمودار ہوا۔ وہ کیپٹلزم کے لیے آسمان کا تارا بنا۔ وہ اپنے ملک یعنی روس کے پڑوس یوکرین میں نیٹو فوجی اڈے بنانا چاہتا تھا۔ چاروں طرف نیٹو اڈوں میں گھرا روس اب مزید اڈوں میں خود کو محصور نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ جنگ چھڑ گئی۔ مغربی کیپٹلسٹ دنیا نے اس آدمی کو ہیرو بنا دیا۔ پاگل مغرب کے ہر بڑے شہر میں دکانوں سے لے کر گلیوں تک یوکرین کے پرچم اور روس دشمن نعرے نظر آتے تھے۔ سب نے اپنے اس لیپالک کو پاس بلا کر اس کے گال چوم کر اس کے ساتھ فوٹو کھنچوائے۔ یہ کام ہر سربراہ مملکت کے لیے گویا مذہبی فریضہ بنا۔ وہ ایسا اپنے عوام کے اندر مقبول بننے کے لیے کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کیپٹلسٹ دنیا کے عوام زیلنسکی پرست رہے۔ یہ کتنے بے شعور عوام ہیں جو غزہ میں فلسطینیوں کے بوڑھوں بچوں کو جینوسائیڈ کرتے وقت خاموش رہتے ہیں، مگر یوکرین کے لیے فوجی حمایت کو حاضر باش ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسے ہر طرح کی مالی امداد دی گئی اور میڈیا تو پورے کا پورا اس نئے ہیرو کے حوالے ہوا۔ وہ جو 8-10 برس قبل نیو ورلڈ آرڈر کے الفاظ سے دنیا بھر کے کانوں کا صبح و شام اشنان کرایا جاتا تھا، وہ اب جا کر ٹرمپ نے عملی کرنا شروع کر دیا، اور اس نیو ورلڈ آرڈر میں دنیا کے نقشے کی تبدیلی تک شامل ہے۔ ٹرمپ نے پہلا کام یہ کیا کہ مغربی کیپٹلسٹ دنیا کے موٹا کردہ پالتو دمبے یعنی یوکرین کے زیلنسکی کے خلاف سخت بیان دیے۔ اس نے گویا مغربی کیپٹلسٹ ممالک کے دیوتا کی شان میں گستاخی کر دی۔ ان کے اس دیوتا کو ناکام کامیڈین کہنا تو کفر تھا۔ اسے الیکشن کے بغیر آمر ہم آپ کہتے تو گمشدہ ہو جاتے۔ مغرب کو تو بیوقوف بنانے والا کہتے تو یہاں مغرب پرست ہمیں فتووں سے سنگسار کر لیتے۔ ٹرمپ نے مغربی ممالک کے عوام الناس سے ان کا ہیرو چین لیا۔ مغربی دنیا سے لے کر پاکستانی رائٹسٹ عوام کو دھچکا لگا۔ ہیرو جب 10 لاکھ انسانوں کا قاتل قرار دیا جائے تو مرید تو تلبلائیں گے ہی۔ مغربی لیڈر ان کے ہاتھ کا مقبول ترین ہتھیار چھن گیا، اور امریکہ معمولی ملک نہیں، واقعی وہ سپر پاور ہے، فوجی، معاشی اور سیاسی سپر پاور۔
جیسا کہ ذکر ہوا، مغرب نے اپنے دفاع کی ساری ذمہ داری امریکہ کی گردن پر لاد رکھی تھی، نہ 1 سال نہ 10 سال بلکہ پوری صدی سے۔ اب اچانک دفاع کرنے والے نے کہہ دیا کہ اپنے گھر کی چوکیداری خود کرو، تو جرمنی، فرانس، برطانیہ، سویڈن، ڈنمارک، نیدرلینڈ، سلوونیا، بیلجیم، آئرلینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا، رومانیہ، کروشیا، فن لینڈ، ایسٹونیا، لیٹویا، فرانس، لگزمبرگ، پرتگال، ناروے، چیک ریپبلک، لیتھوانیا، مالدووا، اسپین، پولینڈ، اٹلی وغیرہ وغیرہ کے درباروں میں کھلبلی مچ گئی۔ مغربی اتحاد کے تتر بتر ہونے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ٹرمپ کے اعلانات اور اس کے ساتھیوں کی تقاریر نے مغربی کیپٹلسٹ اور عالمی تنظیم کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ وہ لوگ حیران کہ پتہ نہیں نیٹو کا وجود رہے گا یا نہیں، اور اگر نیٹو نہ رہے تو چھوٹے چھوٹے ممالک کا وجود رہے گا یا نہیں۔ ٹرمپ کی ساری خارجہ پالیسی مغربی یورپ کی پالیسی کے بالکل الٹ ہے۔ اس کے معاشی منصوبہ گزشتہ 50 برس میں امریکہ کے معاشی منصوبوں کے برعکس ہیں۔ اس نے محصول اور ٹیرف کی محض دھمکیاں نہیں دیں، بلکہ اس نے ان پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ادھر US ایڈ کو بند کرنے کے ٹرمپ کے فیصلے نے دنیا کو سراسیمہ کر کے رکھ دیا۔ اور یہ US ایڈ کرتی کیا تھی؟ یہ جمہوریت اور غربت کے نام پر امریکہ نواز حکومتوں کو مدد دیتی تھی، فوجی حکومتوں کو مضبوط بناتی تھی۔ یہ امریکہ مخالف حکومتوں کا تختہ الٹانے اور انقلابی تحریک کو لبرل بنانے میں مدد کرتی تھی۔ اب US ایڈ کی تباہی کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جمہوریت کی لیکچر بازی نہیں کرے گا، بلکہ کھل کر فوجی اور تجارتی بدماشی کے ذریعے اپنی منشا پوری کروائے گا۔ امریکی دفاعی اخراجات اس کے GDP کا 6% رہے ہیں، جبکہ نیٹو کی یورپی ممبر ممالک اپنی GDP کا محض 2.5% دفاع پر خرچ کرتے رہے ہیں۔ امریکی دفاعی اخراجات نیٹو کے بھرم اور طاقت کی ضمانت رہے ہیں، چونکہ سارے امیر ممالک کیپٹلزم میں ہیں، اور کیپٹلزم اب کوئی قابل ذکر مخالف ملک موجود نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے، اس لیے اب امریکہ نے نیٹو کے ممبروں کو دودھ پلانا بند کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اس کا ایک محبوب فکرہ ہے، امریکہ کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، اب ہر صنعتی ترقی یافتہ کیپٹلسٹ ملک خود اپنے بل بوتے پہ زندگی گزارے۔ چنانچہ نیٹو کا وجود بہت بڑے خطرے سے دوچار ہے۔ بے شعور یورپی ممالک کے لیے گویا اب بھی سوویت یونین زندہ ہے۔ وہ ابھی تک فتح اور شکست کے الفاظ استعمال کرتے پھرتے ہیں، وہ اور ہم کا پرانا نعرہ ڈیلیٹ کر پائے، وہ ابھی تک دشمن اور اتحادی کی نفسیات میں گھرے ہوئے ہیں۔ اب جب ٹرمپ نے حقیقت کا بٹن دبایا ہے تو ان ترقی یافتہ اور نام نہاد سویلائزڈ ورلڈ کا متھا تو گمنا ہی تھا۔ امریکی کیپٹلزم نے کینیڈا، میکسیکو اور آسٹریلیا کی تجارتی چیزوں پر ٹیرف لگا دیے ہیں، اور یہ تو معلوم بات ہے کہ تجارت پہ محصول لگانا کیپٹلزم ملکوں کے درمیان جھگڑے کی شدت کی سیڑھی ہے۔ اس محصول سے ان ممالک کا GDP گھٹ جائے گا، انفلیشن بڑھ جائے گا، مہنگائی آسمان تک جائے گی۔ کچھ عرصے تک وہ یورپ چیخ کر اجتماعی دفاع پہ خرچ کریں گے، مگر وہاں کے عوام مزید ٹیکس، مزید مہنگائی خاموشی سے تو نہیں سہیں گے۔ عوام اپنے کیپٹلسٹ حکمرانوں کا دلا دبوچیں گے۔ کیپٹلزم کو بڑے پیمانے کی طبقاتی لڑائی کا سامنا ہے۔ اب مغرب کے اندر ہر ملک ہنگامی بنیادوں پر اپنی الگ حکمت عملی پہ لگ گیا ہے، یعنی 1945 سے قائم مغربی بلاک کی اب کوئی حقیقت نہیں رہی، بلکہ یہ باقی دنیا کی طرح انفرادی ممالک کے سوا کچھ نہیں۔ مغربی بلاک کے خاتمے کے بعد ہر مغربی ملک کے حکمران طبقات اپنی داخلی طبقاتی لڑائی سے انفرادی طور پر نمٹنے پر مجبور ہوں گے۔ کئی ملک میں وہ کامیاب ہوں گے اور کچھ میں ناکام۔ ہم اس ناکامی کی تمنا کرتے ہیں۔